السلام علیکم میرے پاکستانی. آج کی نوائے وقت اخبار کی لیڈ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ انصاف فراہم کرنا کسی ادارے کی ذمہ داری نہیں اور عوام کو اس کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کرنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کے سٹیٹمنٹ کا جو دوسرا پارٹ ہے اس کو پہلے لے لیتے ہیں کہ پازیٹیولی یہ اچھی بات ہے کہ تمام لوگوں کو حقوق و فرائض کا علم ہونا چاہیے. ہر شخص کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ پورے کرے، اپنی ڈیوٹیز کا احساس ہو، فرائض کا احساس ہو، اپنی لمٹس کا احساس ہو کہ میری لمٹس کیا ہیں. میں نے کسی دوسرے کی آزادی میں مخل نہیں ہونا، میں نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے. یہ اچھی باتیں ہیں ساری آئیڈیلسٹکلی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لمٹس کا خیال کون رکھے اور کہاں سے وہ لوگ لائیں کہ جو ان لمٹس کا خیال رکھیں، جو پرنسپلز کے اوپر چلیں. اسی وجہ سے بنیادی جو انسٹیٹیوشن ہے ریاست کے اندر جو الٹیمیٹلی فیصلہ کرتا ہے طاقتور اور کمزور کے درمیان، وہ عدلیہ کی انسٹیٹیوشن ہے. عدلیہ ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کمزور کے جو حقوق ہیں وہ طاقتور جو ہے وہ غصب نہیں کر سکتا، کمزور کو اس کے حقوق ملنے چاہیے. عدلیہ بیلنس کرتی ہے، ریاست کو بیلنس کرتی ہے، ریاست میں رہنے والے جو شہری ادارے ہیں اس کو بیلنس کرتی ہے. تو بیلنس کرنے کا نام عدلیہ کا دوسرا نام ہے. نظام عدل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ بیلنس ہو کر چلیں. اگر آپ بیلنس نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ادارہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو پورا نہیں کر رہا. لہٰذا 25 کروڑ عوام سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بیلنس ہو کر چلیں، وہ ہر عمل میں بیلنس اپنا رویہ جو ہے وہ اختیار کریں. اب چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا جو مجھے سمجھ آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو 26ویں یعنی ترمیم ہے اس کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ماتحت ہے انتظامیہ کے، حکومت کے ماتحت کر دیا گیا ہے، اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. اب جو آرٹیکل 199 کے تحت جو پاور حاصل تھی ہائی کورٹس کو، وہ اب اس کے تحت وہ پاور نہیں رہی، اور جو ریٹ پٹیشنز کا کام کرتے ہیں وہ بخوبی اس چیز سے آگاہ ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ اسی محکمے کے گریونس کمشنر کے پاس جائیں. ایک اعتراض لگا دیا جاتا ہے آپ کی ریٹ پٹیشن کے اوپر، گویا جس محکمے کے خلاف ایک عام شہری شکایت لے کر جاتا ہے تو وہیں پہ بھیج دیا جاتا ہے کہ پہلے اس کے پاس جائیں، اور اس کے پاس جو درخواستیں ہیں وہ جب سے یہ 7-8 ماہ سے یہ جو رول بنے اس میں وہ پینڈنگ ہے، اور کوئی پھر ان کو پاور بھی وہ نہیں ہے. پاور کیا مطلب؟ یہ تو بنیادی طور پر جو کانسٹیٹیوشن کا پرنسپل ہے، ٹرائیکوٹومی آف پاور کا جو پرنسپل ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. یہ خوبصورت بیلنس ہوتا ہے عدلیہ کا، انتظامیہ کا اور پارلیمنٹ کا. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ماتحت کر دیں، اور ماتحت کرنے سے تو ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ہم آگے جانے کی بجائے. مثال کے طور پر یہاں ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو
جو عدلیہ اور تمام ادارے جو حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کا آغاز جو ہمیں نظر آتا ہے وہ 1858 میں نظر آتا ہے۔ 1857 میں جو جس کو تاج برطانیہ بغاوت کا نام دیتا ہے، اور ہم اس کو جنگ آزادی بولتے ہیں، وہ ناکام ہوئی، تو 1858 میں یہ فیصلہ کیا تاج برطانیہ نے، برطانوی پارلیمنٹ میں پہلا انڈین ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ تمام جو ادارے ہیں وہ کوئین کے تابع ہوں گے، کیونکہ 1858 سے پہلے تو صرف ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تو وہ تمام ادارے کوئین کے تابع کر دیے گئے۔ اب وہ عمل جو ہے ہمیں 1935 تک نظر آتا ہے، تقریباً کوئی یہ 77 برس کا زمانہ بنتا ہے، تو اس میں بھی کسی نہ کسی طرح یہ تمام جو تھوڑی سی فریڈم آئی، لیکن 1935 تک بھی بنیادی طور پر حکومت کے تابع ہی رہے معاملات، اور اسی میں پھر ہماری جو پارٹیشن آف انڈیا ہوتی ہے وہ بھی اسی ایکٹ کے تحت ہوتی ہے، 1935 کے تحت، اور اس کے بعد پھر ہمارے ہاں تو آئین ہی نہیں بنتا، اور یہ جو آئین بنا 1973 میں، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ آئین میں کوئی خرابی نہیں ہے، کہ دس از ون آف دا بیسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، جس کے 40 آرٹیکل جو ہیں وہ آپ کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور ایک ایک آرٹیکل جو ہے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ میں 20 مرتبہ اس کے اوپر پروگرام کر چکا ہوں، اور اس آئین کو دیکھیں تو آئین یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کی مدد کریں، تمام ادارے، آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن میرے ہاتھ میں ہے، اب اس کا آرٹیکل 189 پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے تمام اداروں پہ اوپر لازم ہوگا۔ پھر اس کا آرٹیکل 190 پڑھیں آپ، تو آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں وہ سپریم کورٹ کی ایڈ میں کام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بالادست ادارہ ہے، الٹیمیٹ آربیٹریٹر ہے، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، وہ جوڈیشری ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، اور یہی گارنٹی کرتا ہے آئین کہ جوڈیشری جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی رائٹس کو، جوڈیشری گارڈین آف دا رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان ہے، اور اوتھ جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں وہ دیا ہوا ہے، اگر اوتھ کو پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آئی شیل پریزرو اینڈ پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ وہ پروٹیکٹ کرنا ہے، جو آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ عوام کا جو پروٹیکٹر ہے وہ نظام عدل ہے، وہ نظام عدل کے علاوہ اور کوئی ادارہ پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بھی انصاف پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے ہر شخص کو، اور ہم انصاف کے ساتھ اپنی انڈیویجول زندگی میں بھی انصاف لے کے آئیں، اور ہم وہ ادارے جن کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا، وہ بھی اس چیز کو، اس ذمہ داری کا احساس کریں خدارا، اور جو عدلیہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، تبھی ہم پاکستان کو ایک بہتر پاکستان بنا سکتے ہیں، اور اپنے سماج کے اندر ایک بیلنس سماج پیدا کر سکتے ہیں، ایک ایسا بیلنس سماج جس میں کوئی
کسی کے حقوق نہ چھینے، اور جو حقوق ہیں وہ خود بخود جو ہیں وہ ادا ہوں۔ اجازت دیجیے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔